ایک ننھی گلہری کی مہم جوئی۔ ایک ننھی سی گلہری صبح سویرے اپنے گھر سے باہر نکلی۔ اس نے اپنے چھوٹے سے برش سے دانت صاف کیے اور تالاب میں نہانے چلی گئی۔ لیکن تالاب میں ایک بڑا مگرمچھ تھا۔ جیسے ہی گلہری کی نظر اس پر پڑی وہ اپنی جان بچا کر جنگل کی طرف دوڑ گئی۔ گلہری بہت ڈر گئی تھی اور اس کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ کچھ نارمل ہوئی تو اسے بھوک لگی۔ وہ ایک اخروٹ کے درخت کے نیچے گئی اور اخروٹ کھانے لگی۔ لیکن اچانک ایک باز کی نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ گلہری کو پکڑنے کے لیے اس کی طرف لپکا مگر گلہری فوراً دوڑ کر درخت کے سوراخ میں گھس گئی۔ باز واپس چلا گیا اور گلہری سکون سے اپنے گھر واپس لوٹ آئی۔ دور ایک سنسان صحرا میں ایک اونٹنی رہتی تھی جس کا نام سہرانہ تھا۔ وہ بہت سمجھدار اور رحم دل تھی۔ سہرانہ ہر روز اپنے 2 بچوں کو ساتھ لے کر صحرا کی سیر پر نکلتی۔ راستے میں وہ انہیں پانی کے چشمے، سایہ دار جگہیں اور صحرا کے خطرات کے بارے میں سمجھاتی۔ ایک دن صحرا میں اچانک زوردار ریت کا طوفان آ گیا اور ہر طرف دھول ہی دھول پھیل گئی۔ چھوٹے جانور گھبرا کر بھاگنے لگے۔ سہرانہ نے فوراً آواز دی، میرے قریب آ جاؤ۔ وہ خود ایک جگہ بیٹھ گئی اور بچوں کو اپنے جسم کی اوٹ میں چھپا لیا۔ طوفان کئی گھنٹے چلتا رہا مگر سہرانہ اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ جب طوفان ختم ہوا تو سب جانور سلامت تھے۔ سب نے خوش ہو کر سہرانہ کا شکریہ ادا کیا۔ سہرانہ نے مسکرا کر کہا، مصیبت میں صبر اور ایک دوسرے کی مدد سب سے بڑی طاقت ہے۔ سب دوستوں کا تعلیمی اور معلوماتی سفر۔ ایک دن کی بات ہے، ایک خوبصورت گاؤں میں 6 مزیدار اور شرارتی دوست رہتے تھے۔ گدھا، گولو، بندر، منگو، بلی، میاؤں، پانڈا، پپو، رنگ برنگے پرندے اور بہادر شیر راجا۔ یہ سب نہ صرف کھیلنے کودنے میں ماہر تھے بلکہ پڑھنے لکھنے کا بھی شوق رکھتے تھے۔ اسکول کا دن۔ ایک صبح سب نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اسکول جائیں گے۔ سب نے وردی پہنی، بستے اٹھائے اور اسکول کی طرف روانہ ہو گئے۔ رستے میں سب گاتے جا رہے تھے، پڑھ لکھ کر بنیں گے ہم، نیک علم سے ہوگا ہر کام اچھا اور دیکھ۔ اسکول میں انہوں نے الف بے پے اور گنتی سیکھی۔ بلی میاؤں نے نظم سنائی، پرندوں نے حروف پر خوبصورت گیت گائے اور گولوں نے سب کے لیے پانی کی بوتلیں لائیں۔ پارک کی سیر۔ دوسرے دن وہ سب پارک گئے۔ منگو درخت پر جھولنے لگا، پپو پانڈا نے سب کے لیے بسکٹ لائے، شیر راجا نے دوستوں کو قطار بنانا سکھایا اور پرندے خوشی سے گیت گانے لگے۔ اسپتال کا دورہ۔ اگلے دن وہ اسپتال گئے۔ وہاں ڈاکٹر انکل نے بتایا کہ ہاتھ دھونا، پھل کھانا اور ورزش کرنا کتنا ضروری ہے۔ گولوں نے وعدہ کیا کہ اب وہ روزانہ دانت صاف کرے گا۔ ایئرپورٹ کی سیر۔ چوتھے دن سب ایئرپورٹ پر گئے۔ بڑی بڑی جہاز دیکھ کر سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پائلٹ آنٹی نے انہیں بتایا کہ جہاز کیسے الفاڑتی ہیں اور ہوائی سفر کیسا ہوتا ہے۔ گاؤں کی سیر۔ 5ویں دن وہ گاؤں کے دوسرے حصے میں گئے۔ کسان چاچا نے انہیں ہل چلانا سکھایا، دودھ دوہنا دکھایا اور سب کو بتایا کہ خوراک کیسے اگتی ہے۔ سب نے محنت کی قدر کرنا سیکھا۔ ریلوے اسٹیشن کا دورہ۔ اور پھر آیا 6واں دن۔ سب دوست خوشی خوشی ریلوے اسٹیشن گئے۔ وہاں ریل گاڑی آئی، زور زور سے سیٹی بج اور بچے خوشی سے اچھلے۔ منگو نے پوچھا، یہ کہاں جاتی ہے؟ ریل کے ڈرائیور انکل نے بتایا، یہ گاڑی بڑے شہروں، پہاڑوں اور دور دراز گاؤں تک جاتی ہے۔ بلی نے کہا، واہ، علم اور سفر واقعی بہت مزیدار ہے۔ شیر راجا نے سب کو لائن میں کھڑا ہونا اور ٹکٹ لینا سکھایا۔ سب نے سیکھا کہ ریلوے اسٹیشن پر نظم و ضبط بہت ضروری ہوتا ہے۔ دوستوں، یہ تعلیمی سفر آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ کر کے بتائی اپنے ان میں سے کسی جگہ کا دورہ کیا ہوا ہے۔ میرا چینل سبسکرائب کریں اور دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ ایک گھنا جنگل تھا جہاں بہت سے جانور خوشی خوشی رہتے تھے۔ ان میں ایک پیارا سا خرگوش منو بھی تھا جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا تھا۔ ایک دن منو خرگوش صبح سویرے اپنے گھر سے نکلا تاکہ تازہ گاجر کھیت سے لائے۔ چلتے چلتے اسے راستے میں ایک زخمی ہرن نظر آیا۔ ہرن کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا تھا اور وہ درد سے کرا رہا تھا۔ منو فوراً بھاگ کر اس کے پاس گیا اور کہا، او تمہیں بہت درد ہو رہا ہے، فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ منو نے نرمی سے ہرن کے پاؤں سے کانٹا نکالا، پھر پتے سے مرہم بنایا اور زخم پر رکھا۔
हिरन ने शुक्रगुजार नज़रों से मन्नो को देखा और कहा, तुम बहुत नेक दिल हो, तुमने मेरी मुश्किल में मेरा साथ दिया। मन्नो ने मुस्करा कर कहा, दोस्ती और हमदर्दी यही तो सिखाती है कि जब कोई मुश्किल में हो तो इसकी मदद की जाए। हिरन खुशी खुशी वापस अपने घर गया और मन्नो खरगोश को हमेशा याद रखने लगा। अगर हम सब एक दूसरे से हमदर्दी करें और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दें तो दुनिया एक खूबसूरत जगह बन सकती है। झूठ की सजा। एक दिन जंगल में सब जानवर एक बड़े दरख्त के नीचे जमा हुए। नानी बिक्री हाथ में एक सुनहरी किताब लिए बैठी थी। जानवरों में बंदर, हाथी, लुमड़ी, खरगोश, चीता और तोता सब शामिल थे। नानी बिक्री ने कहा, आज मैं तुम्हें झूठ बोलने की सजा के बारे में एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। कहानी कुछ यूं थी। एक छोटा हिरन रोज अपने दोस्तों से शरारत करता और झूठ बोलता। शेर आ गया, बचाओ। हर बार जानवर घबरा कर भागते और हिरन हंसने लगता। सब उसे समझाते, झूठ ना बोलो, मगर वो ना मानता। एक दिन वाकई शेर आ गया। हिरन ने चीख कर मदद मांगी, शेर शेर, मगर कोई नहीं आया। सब समझे वो मजाक कर रहा है। शेर ने इसे पकड़ लिया। खुशकिस्मती से चीता वहां पहुंचा और शेर को भगा दिया। हिरन बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने सबसे मुआफी मांगी और वादा किया कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। कहानी खत्म हुई तो जंगल के सब जानवरों ने नानी बिक्री की बात को गौर से सुना। बंदर ने कहा, हमें सच बोलना चाहिए। लुमड़ी बोली, झूठ से दोस्त भी नाराज हो जाते हैं। खरगोश, हाथी, तोता और चीता ने भी सच बोलने का वादा किया। नानी बिक्री मुस्कुराए और कहा, सच बोलने वाला कभी नहीं हारता और झूठ बोलने वाला कभी जीतता नहीं। सब जानवर खुशी से तालियां बजाने लगे।